اور یوم الحساب کی تیاری ہو جائے گی، محاسبے کے دن کی تیاری ہو جائے گی۔ لوگوں نے جو بویا ہوگا اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہوگا، اور اس انداز کو بھی اللہ کے قرآن نے انسانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لوگوں جب یوم الحساب شروع ہونے والا ہوگا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے روز جس کو یوم الحساب کہا جاتا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے روز نماز پڑھنے والا اور بے نماز ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے روز نیک اور بد ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے روز روزہ رکھنے والے اور روزہ چھوڑنے والے، رمضان کا احترام کرنے والے اور رمضان کی بے قدری کرنے والے ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے روز نمازوں کی پابندی کرنے والے، راتوں کو قیام اللیل کرنے والے اور راتیں غفلت کی زندگی گزارنے والے ایک صف کے اندر، اللہ ان کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ آج کے روز با پردہ اور بے پردہ عورت ایک صف کے اندر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ آج کے روز ماں باپ کا فرما بردار اور ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک صف کے اندر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آج کے دن ایمانت دار اور خیانت کرنے والا، ساری زندگی جھوٹ فراڈ اور لوگوں کو دھوکہ دینے والا ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ آج کے روز ایمانت داری سے چیز بیچنے والا، خریدنے والا اور دھوکہ دے کے بیچنے اور خریدنے والا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ فرق کرنے کا دن ہوگا، یہ ممتاز کرنے کا دن ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اور اپنے فرما برداروں کو الگ الگ صفوں کے اندر کھڑا کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی زوجہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ایک دن بیٹھی رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یبکیک، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول بس بیٹھے بیٹھے یوم الحساب کی یاد آ گئی، بیٹھے بیٹھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینے کی یاد نے تڑپا دیا ہے۔ تو عائشہ یہ معاملہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوگا، تو اللہ کے رسول مجھے بس ایک بات کا جواب دے دیجئے، کیا قیامت کے روز حشر کے میدان میں یوم الحساب والے دن کہیں آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ کہیں آپ اپنے بچوں کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ کہیں آپ اپنے اہل خانہ کو، ازواج مطہرات کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ حشر کے میدان میں 3 مرحلے ایسے ہوں گے وہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، وہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ 3 مرحلوں میں ہر کوئی دوسرے کو پہچاننے سے بیگانہ ہو جائے گا۔ عند المیزان، جب ترازو لگا دیا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جانے کا وقت آئے گا، لوگوں کا نکھیرا کیا جائے گا، زندگی میں جو کیا اس کو کاٹا جائے گا اور ہر انسان کے ترازو کو قائم کیا جائے گا۔ عند المیزان، جب ترازو لگ جائے گا، اچھے اور برے عملوں کا پلڑا آمنے سامنے ہو جائیں گے، اس وقت میں محمد بھی اپنے اہل خانہ کو، اپنی امت کو بھول جاؤں گا۔ عند المیزان،
جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ وَعِنْدَ الْكِتَابِ، میزان تولے جانے کے بعد جب لوگوں کے ہاتھوں میں ان کا اعمال نامہ، ان کی زندگی کی کتابیں اور رجسٹر تھمائے جائیں گے، اے عائشہ اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا ہے یا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا گیا ہے۔ اور تیسرا لمحہ وہ ہوگا وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر اللہ رب رحمان لگائے گا، بال سے زیادہ باریک ہوگی اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اس کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ کوئی تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اس پل صراط کو کراس کر جائے گا، کوئی ڈرتے ڈرتے اس پل صراط کے اوپر چڑھے گا، اور ہوگا یہ کہ لوگوں کی زیادہ تر تعداد اس پل صراط سے گرتی جائے گی اور اللہ کی جہنم میں جاتی جائے گی۔ ان تین موقعوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ان تین موقعوں پہ کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہوگا، ان تین موقعوں پہ ہر کوئی دوسرے سے منہ پھیر لے گا، اور لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تیرا راستہ اللہ کی جنت ہے یا تیرا راستہ اللہ کی جہنم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں جہنم جس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، لوگوں جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ مرصادا عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جو بڑی شدت سے کسی کا انتظار کر رہی ہو، مرصادا عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گھات لگا کے بیٹھی ہے، کب بے نماز آئے میں اسے اپنے اندر ڈال لوں، کب روزہ کھور آئے میں اسے اپنے اندر تھما لوں، کب بے ایمانی کرنے والا آئے میں اسے اپنا ایندھن بنا لوں، کب چغل خور آئے میں اس کو اپنے اندر گرا لوں، کب شراب زنا کرنے والا آئے میں اسے اپنا ایندھن بناتی چلی جاؤں، کب اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لینے والا آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جلا کے راکھ کر دو۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ گھات لگائے بیٹھی ہے، لوگوں کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یوم الحساب ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، ایک فٹ بال کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ٹرافی کو لا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، انعام کو لا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ سامنے والی دونوں ٹیمیں دیکھ لیں، جیتوں گی تو اٹھا لوں گی، ہار جاؤں گی تو اس سے محروم رہ جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ترازو لگنے والا ہوگا، اعمال نامہ تولا جانے والا ہوگا، یہ جہنم بھی لا کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی اور جنت بھی لا کے سامنے لوگوں کو دکھا دی جائے گی، اور لوگ ایک نظر جہنم پہ ڈالیں گے، ایک نظر جنت پہ ڈالیں گے، اور ایک نظر تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حال میں جہنم کو لایا جائے گا یجرونہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک، کہ جہنم کو ایک نہیں دو نہیں 70,000 سنگلوں اور زنجیروں کے اندر جکڑ کے پکڑ کے دکڑ کے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اور ایک ایک زنجیر اور سنگل کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ضرب دیں، 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں نے جہنم کو قابو میں کیا ہوا ہوگا۔ یجرونہا، میرے نبی نے فرمایا پھر بھی یہ پھنکارے گی، اور اس کی پھنکار اس طرح نکلے گی، اور یہ پھنکارتی ہوئی کہ مجھے چھوڑ دو، یجرونہا
4 ارب 90 کروڑ فرشتوں سے چھوٹ جائے گی، تب اللہ اس کو حکم دیں گے چپ کر کے کھڑی ہو جا، تب جہنم تھمے گی، وگرنہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں کے تھامنے کی یہ چیز نہیں ہے، ان کے قابو میں آنے والی یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اس کی گواہی اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے، لوگوں جو اس گھاٹی سے بچا لیا گیا اور بچا کے اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بندہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اس سے بچنے کا اور اللہ رب رحمان کی بخشش اور مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے سامان ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ساری دنیا کے سمندر مل کر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جب اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکالتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ملاقات کی سوچ اور فکر ذہن میں رکھتے ہوئے، انہی سوچوں میں اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس یوم الحساب کے لیے یہ آنسو کا ایک قطرہ بہانے والا جب روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنم جس کو ساری دنیا کے پانی مل کے، سمندر مل کے بجھا نہیں سکتے، ٹھنڈا نہیں کر سکتے، ایک مسلمان کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ رونا، یہ آنسو کا قطرہ اس انسان کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں کبھی بھی اللہ کی جہنم میں نہیں جا سکتی، جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ ان کو جہنم کی آگ کی تپش بھی نہیں لگنے دے گا۔ رمضان اللہ کی جہنم سے بچنے کا اور اللہ کی جنت میں اپنی جگہ بنانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ہولناک وادی اور گھاٹی سے بچنے کی جتنی کاوشیں کر سکتے ہیں، کوششیں کر سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں، لوگوں کر لیجئے، یہ یوم الحساب قائم ہونے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگوں قبل اس کے کہ عرش والا تمہارا حساب کرے، عرش والا تمہارا محاسبہ کرے، ہر روز سونے سے پہلے اپنا حساب کر لیا کرو۔ آج کتنے جھوٹ بولے ہیں، آج کتنے فراڈ کیے ہیں، آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج کتنی تلاوت کی ہے، آج کتنے لوگوں کو ستایا، تکلیف دی اور کتنے لوگوں کو رلایا ہے، وگرنہ یوم الحساب آنے والا ہے اور ہر چیز گل کے سامنے آ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ اپنے بندے محمد کا حساب آسان فرمانا۔ جن کی زندگی کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، وہ نبی جب بھی سوال کرتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ اپنے بندے محمد کا حساب آسان فرمانا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہماری دعاؤں میں یہ دعا شاذ و نادر ہی کبھی کبھی آتی ہے۔ ہماری دعاؤں میں دعائیں شامل ہوتی ہیں اولاد کے لیے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے، دنیا کے لیے، عزتوں کے لیے، لیکن اگر کوئی دعا شامل نہیں ہے تو یہ دعا شامل نہیں ہے، اللہ یوم الحساب کے دن میرا حساب آسان فرما دینا ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں اللہ سے آسان حساب کا سوال کیا کرو، وگرنہ جس کا حساب شروع ہو گیا قد ہلاکا
قد قتلا، وہ بندہ تو پکڑا گیا، وہ بندہ تو ہلاک ہو گیا، وہ بندہ تو برباد ہو گیا، جس کا حساب شروع ہو گیا اس کے بچنے کی پھر امید کم کم ہی ہے۔